अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, कल तक किसी ने भी सोचा नहीं था कि ईरान और अमेरिका की जंग का असल फातेह कोई तीसरा मुल्क होगा, लेकिन आज दुनिया हैरान है क्योंकि जंगी मैदान में बंदूकें खामोश हो चुकी हैं और पाकिस्तान बोल रहा है। ये वो लम्हा है जहां जंग नहीं बल्कि डिप्लोमेसी जीत गई है, जहां ताकतवर नहीं बल्कि पीस लीडरशिप यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान, जिसे कभी सिर्फ एक सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता था, आज एक क्रेडिबल मीडिएटर बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, सीना तान कर। आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि अगर कोई मुल्क वाकई अमन के लिए कमिटेड है तो वो पाकिस्तान है। आज दुनिया भर की नज़रें वाशिंगटन या तेहरान पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान पर हैं। ईरान का आला सतह मुज़ाकिराती वफ्द और अमेरिका के नायब सदर JD वेंस अपने वफ्द के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें भी कर चुके हैं। एक आर्जी जंगबंदी पहले ही हो चुकी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सीज़ फायर एक सस्टेनेबल पीस फ्रेमवर्क में बदल सकता है या ये सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज है। सवाल ये भी है कि अब नया हॉर्मोज का मामला हो या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू हो, क्या इन दो अहम पॉइंट्स पर ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद टॉक्स में कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा और अमन वादे की राह में हाइल असल रुकावटें आखिर हैं क्या? आज पाकिस्तान जब ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स में सेंटर स्टेज ले चुका है तो फिर भारत इसे अंडरमाइन करने की कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद वाकई एक नई तारीख लिख रहा है जिसे भारत के लिए हजम करना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने कैसे दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर नजमू साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इस तरह की नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड नेगोशिएशंस हैं, ऐसा हमने तारीख में तो शायद अभी तक नहीं देखा कि एक तीसरा मुल्क बैठ के फैसिलिटेट कर रहा है इस तरीके से दो ताकतों को जो कि बिल्कुल जंग कर रही थी और सिविलाइजेशन तबाह करने के दहाने पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके थे, वहाँ से वापस लेकर आया, पाकिस्तान मुज़ाकिरात की मेज़ पर बिठाया। ये नेगोशिएशंस होती कैसे हैं? नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए पहले तो ये बताएं। मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की नेगोशिएशंस शायद पहली मर्तबा हो रही हैं क्योंकि ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह से शायद सोचा भी नहीं जा सकता था कि बाकायदा तौर पे पहले सिफारतकारी को कोने से लगाया जाएगा, बातचीत करने को समझा जाएगा कि अब वो वक्त नहीं रहा तो जंग करते, और जंग जो है वो ईरान के मर्जी के खिलाफ होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है कि एक सुपर पावर है और दो रीजनल पावर्स हैं और उनमें से एक रीजनल पावर और सुपर पावर जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है और एक तीसरा मुल्क जो कि जंग में किसी तरीके से भी शामिल नहीं है, उसके हाथ में बाग दौड़ आ जाती है, उसके हाथ में फैसला आ जाता है, उसके हाथ में कोई एक ऐसा रास्ता आता है जिससे ये दोनों ताकतें जो हैं वो किसी एक जगह पे जाके सोच सकती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। मजबूर किया ईरान ने अमेरिका को। याद रखिएगा कि अमेरिका अगर अपनी मर्जी से इस नेगोशिएटिंग टेबल पे आता तो या उसने आना होता तो वो ये 38 दिनों की जंग ही क्यों कर। ये ईरान का रिजॉल्व था, ये ईरान का डट जाना था, ईरान का सारा कुछ, अपनी सारी गैरत हमीयत, अपनी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने इंसान, उनकी बच्चियां जो हलाक हुई, शहीद हुई, उन सबको उसने झोंक दिया और डट गया और अब नए हॉर्मोज उसने दुनिया के सब के कहने के बावजूद बंद कर दी। अमेरिकन अड्डे बहुत आसानी से उसने अपना हदफ बना दिया। तब अमेरिका को समझ आई कि नहीं कुछ करना है, और यहाँ पे आई बात कि चूंकि आपने सोचा हुआ था कि आपको किसी किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 दिनों में ईरान हथियार डाल देगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, और अभी अभी जो हमने एक ड्रामा खेला है वेनेजुएला में, उसी तरह का कोई ड्रामा इधर पेश आएगा और सारी की सारी जो है वो चीज अच्छी हो जाएगी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर किस्म की चीज। जी। ऐसा नहीं हुआ, और फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया। तारीख ने अपने आप को दोहराया कि अगर जंग भी होनी है या उसने खत्म होना है तो वो बंद कमरों में होगी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ और मुख्तसर तरीन तरीके से बताते हैं कि इस तरह की जो कि अनप्रेसिडेंटेड टॉक्स हैं, इसमें होता ही है कि पहले दोनों पार्टी जो हैं
وہ اپنے اپنے نکات دے دیتی ہیں اس میڈیٹری فیلیسیٹیٹنگ پارٹی. اچھا. تو یوں ہوا کہ ایران نے اپنے 10 پوائنٹس بعد میں دیے, 15 پوائنٹس آ گئے امریکہ. ٹھیک ہے. وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے ٹویٹ بھی کیے جا سکتے تھے اور وہ پہلے سے ہی پتا ہوتے ہیں, لیکن فارملی طور پہ فارمل طریقے سے پاکستان نے دونوں سائڈز کو وہ پیغامات پہنچائے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے, ایران یہ چاہتا ہے. رائٹ. اپنی پوزیشن بیچ میں نہیں رکھی, کیونکہ میڈیٹنگ جو کرتا ہے, جو فیلیسیٹیٹر ہے, وہ وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی وقت آئے گا تو پھر وہ اپنی بات کرے گا جب اس سے پوچھا جائے گا. It speaks when spoken to. اچھا, اب یہ ہو گیا. اب اس میں ہمیں پہلا پتہ لگ گیا جی کہ دونوں طرف سے جو شرطیں ہیں وہ دوسری پارٹی کو منظور نہیں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ چلیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں, اور اس میں سے 2-3 پوائنٹ ایسے نظر آئے تو جے ڈی وانس ادھر آئے نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایران کے 10 پوائنٹس میں سے ایک بھی منظور نہ ہوتا تو جے ڈی وانس اتنا لمبا سفر کر کے آتے کیوں ہے, یعنی اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ. اور ایران کے اسپیکر اور ایران کے فارن منسٹر کو کیا ضرورت پیش آئی ہوئی ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کے ادھر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو اعزاز ملا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ امریکہ کو پتا تھا اور ایران کو پتا تھا, اور یہیں پہ غلط فہمی وہ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اگر پاکستان کا پھر رول کیا ہے. دونوں نے بات کر لی ہے. اب یہ ہے کہ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی رپورٹر وہاں نہیں ہے, کوئی کیمرہ مین وہاں پہ نہیں ہے, اور اس میں لگتا یہ ہے کہ بالمشافہ ملنے سے پہلے, آمنے سامنے بیٹھنے سے پہلے ابھی انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی. اچھا, یہ ہے وہ طریقہ کار جو اس وقت سامنے آ رہا ہے. پہلے وہ یعنی جو سمجھ لیجئے کہ 2 کمرے ہیں, ایک کمرے میں امریکن ڈیلیگیشن ہے, ایک کمرے میں آپ کا ایرانی ڈیلیگیشن. ادھر سے بات جا رہی ہے جی یہ پوائنٹس دیے تھے, اب کوئی نئی بات ہے تو وہ یہ ہے. ادھر سے جواب لیا, ادھر آئے. پاکستان سینٹر میں ہے اور پاکستان ہائیسٹ پاسبل لیول پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم صاحب موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ابھی تک نکلا ہے, اور اگر نکلے گا تو کیا فوری طور پہ پتہ لگے گا. آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا فوری طور پہ تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ابھی پتہ نہیں لگے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں نا, یہ جو سازشی تھیریاں آ جاتی ہیں بیچ میں, اور پھر وہ لوگ اسرائیل جیسے, انڈیا جیسے جو یعنی دشمن لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنگ بند ہو, اور اسرائیل کو تو خاص طور پہ بڑی تکلیف ہوگی, وہ پھر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ڈاماڈول ہو سکتے ہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ کلوز ڈور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اس وقت تک سیکرٹ رکھا جائے جب تک کہ کوئی چیز مکمل طور پہ پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پہ اس وقت کی آخری بات, 2-3 چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے اور اگریمنٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جس کی مصیبت پڑی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, تمام خلیجی ریاستوں کو, ایران کو, اور باقی جو یعنی پوری دنیا کے ممالک ہیں, وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کسی طریقے سے کھولا جائے. اس کے بدلے میں ایران کیا مانگتا ہے, امریکہ کیا اس سے یعنی کہتا ہے کہ جی یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. آبنائے ہرمز اگر کھل جاتا ہے ان مذاکرات کے بعد, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آگے کی ٹاکس کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کا ہم دن بڑھاتے ہیں, یہ مکمل طور پہ مذاکرات کی کامیابی ہوگی, اور ہم ہوپ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مذاکرات اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ ابھی پتہ لگتا ہے کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں چل سکے, دونوں پارٹیوں نے کہا چلے جی کام ختم, ہم واپس جاتے ہیں, اتنا بھی جو ہے وہ کامیابی ہے ان مذاکرات کی, کیونکہ مذاکرات کا ہو جانا ہی اٹ سیلف ایک سکسیس ہے جس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان فارچونیٹلی آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. ہلالی صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, جب ایک ملک بیٹھا ہوا نیگوشیشنز کر رہا ہے, اس کا وفد یہاں پر موجود ہے, اس ملک کا سربراہ پیرالل ٹویٹس کر رہا ہے مسلسل, اور کانڈیسینڈنگ ٹویٹس ہیں, اس میں اپنی پاور ایگزرٹ کی جا رہی ہے, بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جی ایران تو ہار چکا ہے, ہم تو جیت چکے ہیں, ہمارا تو ابھی بھی اپر ہینڈ ہے, ایران کے تو سارے لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے, اور یہ کہ ہم نے ہدف حاصل کر لیے ہیں. تو پھر ٹرمپ صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ نے ہدف حاصل کر لیے
तो फिर why are you on the table of negotiations? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा और लेट मी पुट इट इन अनदर वे, जी, जो आप मैदान जंग में जीत नहीं सके, क्या आप उसको कॉन्फ्रेंस टेबल में जीत जाएंगे? नो। और जो आपने हारा है जंग के मैदान में, वो आप एक पीस टेबल पे नहीं जीत सकते। और हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दिस। और एक ही एक्सेप्शन हुआ है, और वो एक्सेप्शन हुआ था मेटरनिख के साथ। अच्छा। जब मेटरनिख निगोशिएट करता था ऑन बिहाफ ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्पायर विद नेपोलियन, और जब वो नेपोलियन कहते गया कि माई ग्रैंड आर्मी ये करेगा, आई विल डू दिस और ये और वो, बाज आ जाओ, तो मेटरनिख ने कहा, योर मैजेस्टी, तो इफ यू कुड डू ऑल दिस, व्हाई डिड यू नॉट डू इट? तो इसका मतलब यह है कि तुम समझते हो मैं आके कंसेशंस दूंगा? क्या हम समझते हैं ईरान आके इस टेबल पे कंसीड करेगा अमेरिका को, जो अमेरिका जंग के मैदान में नहीं? आपने देखा है क्या हालत है तेल अवीव का, आपने देखा है क्या हालत है 13 बेसेस और पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ है, एंड दे हैव नॉट इवन स्टार्टेड। ये पता नहीं क्या ये कह रहा है ट्रंप, मगर अब हम ये ट्रंप को समझ गए हैं। ये कहता तो बहुत है, मगर करता है जो ज्यादातर सेंसिबल है। जब उसने देख लिया इमीडिएटली कि हम जंग नहीं जीत सकते, मैं जंग नहीं जीत सकता हूं, उसने कहा कि बात करेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम विद 10 पॉइंट्स फॉर नेगोशिएशन पर्पसेस। मेरा तो सिर्फ एक पॉइंट है, मैं तो इस जंग में एक ही पॉइंट के लिए आया हूं कि इनके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं होंगे। एवरीथिंग एल्स, उसका मतलब ये इज निगोशिएबल। हाँ, अगर तुम कहते हो स्ट्रेट्स तुम्हारा है, चलो ठीक है, मगर हमारा फ्रीडम ऑफ पैसेज किधर है? चलो वो कैसे देंगे आप, कितना देंगे आप? यू नो, आई मीन एवरीथिंग इज निगोशिएबल। जब आप टेबल पे आखिर वो कहता है, वो तो खुद कहता है आई एम द बेस्ट डील मेकर। उसने तो एक प्रोग्राम शुरू किया था, दैट्स हाउ ही बिकेम नोन, कॉल्ड द अप्रेंटिस। जब उसने लोगों को निकालता था अपनी कंपनी से, यू आर फायर्ड, ये इसका खास तौर पे ये एक्सप्रेशन होता था, यू आर फायर्ड। देखिए, दिस वी शुड अंडरस्टैंड मिस्टर ट्रंप, he talks a lot, he does stupid things, but he makes sense he makes sense when it's time to make sense. When it's time to talk, he jaws, and when it's time to war, he wars, but he has an exaggerated opinion of his own might and strength. और ईरान ने ये बता दिया है उनको कि तुम नहीं जीत सकते। तो लिहाजा मेरा ख्याल में, और ये ट्रंप की ये जो बातें हैं, फजूल सी बातें, आज भी कुछ ऐसी चीजें क्या है पता नहीं, मैं क्या हम जीत गए, जो आप जिक्र कर रही हैं, लेट्स इग्नोर दैट। Okay. Yeah, let's ignore that. Let's talk about the points of differences. जैसे साकिब साहब ने कहा है कि differences जो है, let's talk about that. और उस पे बात होगी. But we really need to understand the psyche behind it. और इस पे मैं पीजे मीर साहब का भी ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो सर, इज इट डिप्लोमेटिकली राइट और मॉरल और एथिकल कि उसी वफ्द का जो सरबरा है, मुल्क का सरबरा है, वो बैठ के एग्रेसिव ट्वीट्स कर रहा है, डिमीनिंग ट्वीट्स कर रहा है, इससे असर नहीं पड़ता नेगोशिएशंस पे? मीर साहब जी, आप सही कह रही हैं। देखिए ना, आपने 30 दिन के एक थिएटर में जहाँ जंग हो रही है, दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है, और उसके बाद आप आज पहली दफा एक डिप्लोमेटिक और एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पे आप बैठे हुए हैं आज। अब इसके दौरान अगर अमेरिका अपनी टीम भेजती है या ये ट्रंप भेजते हैं, तो अब आप देखें कि आपको क्या जरूरत है ट्रूथ सोशल पे जाके ईरान के साथ पंगे करें कि वो तो हार गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, ये हो गए। इस तरह बात नहीं होता। नजमुल साकिब साहब, इफ यू वांट टू वेन ऑन दिस के ट्रंप का ये एटीट्यूड अभी भी जबकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, हाउ काउंटर प्रोडक्टिव इज दैट?
ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو الیکشن جیتے تھے پتہ نہیں کیسے جیتے، کیونکہ امریکہ جیسے ملک کا پریزیڈنٹ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت شروڈ بزنس مین ہے، اور ایک شروڈ بزنس مین جو ہے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں بزنس مین. وہ اگر کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، مقصد کچھ ہوتا ہے بتاتا کچھ ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے اہداف میں نے حاصل کر لیے، اور اس کے باوجود وہ جنگ میں رہتا ہے اور بار بار وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ دنیا کنفیوز ہے. تو اگر تو آپ ان کی سٹیٹمنٹس میں جاؤ گے تو آپ تو بہت کنفیوز ہو جاؤ گے. تو لہذا کیا کرنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اس کو مت دیکھیے، اچھا کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیے. اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب ٹائم آتا ہے نا تو وہ جس سے کہتے ہیں نا one has to swallow one's own words and statements، وہ آرام سے کر لیتے ہیں اور اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جنگ جو ہی شروع ہوئی رجیم چینج ہو گئی، ہم نے رجیم چینج کر دیا. پھر جب راہبتی شہادت ہوتی ہے اور رجیم چینج ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد جب مجتبی خمینی آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری مرضی کی رجیم آ گئی ہے. رجیم جو ہے وہ ایرانی قوم کو مبارک ہو. کدھر چینج ہوئی ہے رجیم؟ اسی طرح سے ہم نے پرانا ہدف حاصل کر لیا، ہم نے ایران کے سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ہم نے ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن، یاد رہے کہ پہلے جو حملہ کیا تھا اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اوبلیٹریٹڈ، یعنی مکمل طور پہ آپ نے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو تباہ و برباد تہس نہس کر دیا ہے، صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے. اور اگر صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے، اب آپ کا یہ ہدف اب کیوں بن رہا ہے؟ تو لہذا باٹم لائن یہ نکلی، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیے. اس وقت دیکھیے کہ جے ڈی وانس صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ اگر انہوں نے اپنا کریئر سامنے رکھا نا، اپنا انہوں نے آپ سامنے رکھا کہ اگلا پریزیڈنٹ میں نے بننا ہے، تو صرف یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ان کو جتوا دے گا. ایک ٹاکنگ پوائنٹ وہ کہیں گے کہ ڈیئر امیرکنز، when America was at war with Iran and the whole world was at the Strait of Hormuz was closed, it was me. میں گیا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد نتیجے میں صرف اس ایک پوائنٹ پہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اور لہذا باٹم لائن یہ نکلی کہ اس وقت ہم نے ٹرمپ صاحب کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے جے ڈی وانس کیا کہہ رہے ہیں. ایبسولوٹلی جے ڈی وانس کیا کہہ رہے ہیں، کون سے ٹاکنگ پوائنٹس پر رکھے جائیں گے، اور کون سے ایسے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جس پہ کہیں نہ کہیں دونوں فریقین میں فلیکسیبلٹی نظر آ سکتی ہے. اس پہ کریں گے بات اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پاکستان اس وقت بنا ہوا ہے ڈپلومیسی کا سینٹرل سٹیج. امریکی وفد موجود ہے، ایرانی وفد موجود ہے، اور پیس ڈیل کے حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ملے. پی جے میر صاحب، اس وقت آپ کی بات کٹ گئی تھی بیچ میں، لیکن اب ہم ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں ان ٹاکنگ پوائنٹس کے بارے میں جو کہ دونوں فریقین کی جانب سے ٹیبل پر رکھے جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر یو ایس فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے، جس پر ایران فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے، اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر کوئی فلیکسیبلٹی کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی ممکن؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے خطے میں ایک چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے، ہم اس کانفلکٹ کے پارٹی نہیں ہیں. رائٹ. We have nothing to do with this conflict. This is between Iran, United States and Israel. اور اس چیز کو بالکل آگے رکھے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. We are not party to anything. Yes, individual meetings جو ہوں گی، بات چیت ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن یہ میری نظر کے اندر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میری نظر کے اندر یہ بہت مشکل ایک سچویشن ہے جس کو آئی تھنک کہ اگر جے ڈی وانس اگر ایک انڈیپینڈنٹ ایک رول اختیار کر کے کچھ کریں گے، آئی تھنک دیٹ ول بی اے ریولوشن. کیونکہ اس کے اندر
جو بھی چیز کریں گے یا کر رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. ان کو پوری انسٹرکشنز ہیں فرام ہز پریزیڈنٹ ٹو ڈو واٹ دا پریزیڈنٹ ہیز آسکڈ آف ہم. اب ایک جو مین چیز جو ہے جو آپ نے دیکھا کہ پہلے رجیم چینج تو ویسے سب ڈرامہ تھا, لیکن یہاں جو مین چیز آتی ہے وہ انریچمنٹ آف نیوکلیئر آف یورینیم. اب اس کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک امریکہ ول کمپرومائز. ایرانینس کا ایک ہے ایک ویو پوائنٹ کہ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہت پیسہ, یہ راکچی صاحب نے کہا ہے ہم نے بہت پیسہ اس پہ لگایا ہے, انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پیس کے لیے. اب وہ پیس کے لیے جب کہیں گے ول امریکہ کیپیچولیٹ اینڈ سے کہ آل رائٹ IAEA اندر آتی ہے اور آپ کے پروگرام کو مانیٹر کرتی ہے, ایران الاؤ کرے گا؟ I don't think so. وہ کہے گا ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہیں, ہمیں کوئی ایران آلریڈی اگری کر چکا تھا جب پچھلی نیگوسیشنز ہو رہی تھی, جیسے انہوں نے یہ اگری کیا تھا کہ ہم اپنے اسٹاک پائلز ختم کر دیں گے, بٹ اس کے بعد پھر US نے اٹیک کر دیا ایران پر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہی دوبارہ شروع ہوں گی چیزیں, ایران اب وہ باتیں بھی نہیں مانے گا جو پہلے مانی تھی؟ یہ جو امریکن پالیسی جو آپ بتا رہی ہیں یہ بہت غلط ان کی پالیسی ہے اور ہیپ ہیزرڈ پالیسی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہینس بلسٹ جو کہ چیف اس کے تھے IAEA کے تھے, ان کو جب کہا گیا کہ بھائی تم انویسٹیگیٹ کرو عراق وار کو, اور وہ کر رہا تھا اور پیچھے ان کو باہر نکال کے اس کے بعد آپ نے اٹیک کر دیا. یہی چیز جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, یہ بات کر رہے تھے تو پیچھے سے اٹیک آپ نے ایران پہ کر دیا. سو دا کوسچن از کہ یہاں ایک کریڈیبلٹی فیکٹر بہت زیادہ ہے. کین امریکہ بی ٹرسٹڈ؟ بیکاز ایوری ٹائم somebody speaks to them they attack and come along and do the something different. So یہاں آج جو ایک کوشچن اٹھے گا کیا امریکہ جو ہے یہ ٹائم خرید رہا ہے, یہ ٹائم خرید رہا ہے کیونکہ ساتھ وہ کہہ رہا ہے میں اپنی فورسز کو نہیں لے کے جاؤں گا, وہ وہیں رہیں گی جب تک کہ یہ پرماننٹ ریزالو نہ ہو. پرماننس کس کو کہتے ہیں آپ, اس کا مجھے جواب دے دیں. پرماننس کیا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینے, کل آج بلکہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بڑی جلدی اسٹریٹ آف ہارمز ٹھیک ہو جائے گا. اور بھائی اسٹریٹ آف ہارمز ٹھیک ہو جائے گا آن ہوز کنڈیشنز؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ کنٹرول ہمارے پاس رہے گا. اور کل جس طرح ہلالی صاحب بات کر رہے تھے 12.5-14 میل کا جو ایریا ہے جو ایریا ہے that comes under Iran. So how can somebody else come along and tell you that we will control that? So this is not something which will control. اس پہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے. اینڈ وانس کا میری نظر کے اندر ایک بہت ایک اہم رول ہوگا, بیکاز جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے JD Vance is a potential candidate for the next president of the United States. اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ how does he take himself forward. He makes a blunder. میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگوں نے بڑے بڑے پریزیڈنٹس کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور دوبارہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے. ہلالی صاحب اب اس میں جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے 2 بہت میجر کنسرنز نظر آ رہے ہیں, ایک تو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا اور ایک اسٹریٹ آف ہارموز ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ جو پچھلی نیگوسیشنز ہونی تھی اس میں اسٹریٹ آف ہارموز کا ذکر نہیں تھا, وہ اب امریکہ نے دے دیا اپنی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے کہ ایران کا اب اس پہ کنٹرول نظر آ رہا ہے. یہ دونوں پوائنٹس کتنا بڑا بون آف کنٹینشن بنیں گے, کتنا مشکل ہوگا اس پر کنسنسس ڈیولپ کرنا؟ دیکھیے رامین, پہلی بات تو سمجھ جائیے یہ بات چیت ہوتا ہی نہیں اگر امریکہ واز کانفیڈنٹ آف وکٹری. امریکہ از ناٹ کانفیڈنٹ آف وکٹری, بلکہ امریکہ پٹ گئی ہے, کافی حد تک پٹ گئی ہے. تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک ہی چیز ہے جو ان کو مل سکتا ہے اس پورے ڈسکشن سے, اور وہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ایران نہیں رکھے گا. اپارٹ فرام دیٹ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایران کو ضرورت ہے کہ وہ کنسیڈ کرے. کوئی اور چیز پہ ضرورت نہیں ہے. کیوں وہ خامخواہ اپنا میسائل پروگرام ڈیفینس لیس ہو جائیں گے. ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے اسرائیل کے خلاف, اور ان کے پاس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میسائل ٹیکنالوجی بھی گیو دیٹ اپ, امپاسبل, وہ نہیں دیں گے, وہ تو ڈیفینس لیس ہو جائیں گے. تو یامین بات سیدھی سادی ہے, کنٹرول تو ہے ان کے پاس آف دا ہارموز از دیئرز, اور امریکہ کوشش بھی کرے لینے کے لیے نہیں لے سکتا. آئے نا کوشش کرے نا, انہوں نے تو بتا دیا ہے ہارموز ول کلوز فار ایور. اور دوسری چیز
آپ دیکھیے تو صحیح خدا کے لیے جس قسم کا مدد اور امداد ان کو چین اور روس سے ملا ہے, کیا ضرورت ہے فار دیم ٹو کیو ان. اور جتنا لمبا چلے یہ جنگ اتنا ان کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ روس کا فائدہ ہے. ایران کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ایران کا بلکہ تیل بڑھ گیا ہے قیمت. دیکھیے یہ جو امریکہ کس دنیا میں رہ رہا ہے بھائی. اگر جیتنا تھا اب تک نہیں جیتتے, 35 دن کے بعد تک نہیں جیتتے. کیا یہ وہ ایران ہے جو JCPOA سائن کیا ہے؟ نو, یہ مختلف ایران ہے. یہ اتنے سالوں کے بعد اپنے آپ کو تیار کر کے جنگ میدان میں آیا ہے اور جیتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ اتنے آپٹمسٹک رہیں کہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے امریکہ کے کہنے پہ. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بائیلیٹرلی ان کو ٹیبل پر آیا ہے ڈسپائٹ آف آل دی آڈز, ڈسپائٹ آف آل دی کلیمز کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا, اس کے باوجود اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو نہیں. تو امریکہ تو پہلے, رامین, امریکہ تو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ وی ڈونٹ نیڈ نیٹو. نیٹو میں نیڈ اس, ہمیں تو کچھ چاہیے ہی نہیں. جس قسم ذلیل کیا ہے اس نے, وہ اس کا کیا نام ہے, زیلنسکی کو, جی جی, اور یورپ کو اس حالت کر دی ہے یورپ اور امریکہ میں کہ تھامس جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے از اے روڈ مین, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہم. وہ ہے کہ یہ کبھی سنا ہے آپ نے کبھی برٹش پرائم منسٹر کو سیئنگ اباؤٹ این امریکن پریزیڈنٹ؟ ٹھیک بات. اور کیوں ان کو اپیل کیا, ہیلپ اس ٹو کلیئر دی ہارموز. کوئی نہیں آیا ہیلپ کرنے کے لیے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں نیٹو از فنشڈ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے ہم جیت گئے, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی نیگوشیٹنگ پوزیشن کچھ بہتر ہو. مگر یہ بچے تو نہیں ہے. روس بچہ تو نہیں ہے, چین بچہ تو نہیں ہے. یہ جو وکٹر گاؤ آتا ہے ٹیلی ویژن پہ آن بہاف آف چائنا, خیر از ناٹ این آفیشل, مگر ہی از ناٹ این آفیشل چائنیز اسپوکس مین, اس لیے اس کو اتنا لیوے ملا ہے. وہ کہتا ہے ایک بم, اگر ایک نیوکلیئر ویپن اگر اسرائیل نے استعمال کیا ایران کے خلاف, اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. ایسا آدمی ایسے باتیں کر سکتا ہے؟ اور چائنا میں رہ کے, اور چائنا میں اس کا گھر رہ کے, وداؤٹ دا پرمیشن آف دا چائنیز گورنمنٹ اور اگینسٹ دیئر پالیسی, امپاسبل. یہ ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے امریکہ کو, اور ہم بھی بہت, وی انڈرسٹینڈ دا پوزیشن, ہماری مدد سے, اور جو دوسرے ملک ہیں, اور چین بھی مدد کرنا چاہتا ہے امریکہ کو, بٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ امریکہ ٹو ون. اگر امریکہ ریشنل ہو جائے تو ان کو مل گیا ہے بھائی. کب سے نہیں ملا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے. چلو بھائی دے دیا, ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے. خمینی صاحب نے کہا تھا مت بناؤ, تو خامنئی صاحب نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے, ہم نہیں بتائیں گے, ہمارا جو بھی ہے ریولوشنری لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے, اوکے گڈ, دیٹس اٹ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈیفینس لیس ہو جائیں آپ کے سامنے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از سمپلی دس کہ یہ امریکہ کو پتا ہے. بلیو می, امریکن کی فلیٹ آج کدھر ہے؟ 300-400 miles away. It was supposed to be on the coast of Iran. کیا ہوا ہے وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو جہاز باتھ روم جل گیا, مائی گاڈ, 400 میل فاصلے پہ چلے گیا ہے وہ. لانڈری ایریا تھا. They are dead scared. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. میں اسی پہ نجم ثاقب صاحب سے بھی پوچھوں گی. نجم ثاقب صاحب, نیگوشیٹنگ پوزیشن کی بات ہو رہی ہے, اب یہ بتائیں کہ جو اب مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو اس سے پہلے والے مذاکرات تھے, ان میں میجر ڈفرینس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ایران ایک بہتر نیگوشیٹنگ ڈیسیجن میکنگ پاور میں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ان کا ظاہر کنٹرول آ چکا ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ملٹری پروس بھی شو کر دی ہے. whom do you think has more to lose? وہ جو مذاکرات تھے وہ امن کے زمانے میں مذاکرات, اس میں جنگ نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے, اور وہ ایک روٹین کے مذاکرات تھے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بھرپور جنگ کے دوران ہو رہے ہیں. پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے.
لہذا ان کا مقابلہ ان پرامن یعنی حساب کتاب کے مذاکرات سے کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ماڈرن ہسٹری میں اس طرح سے کدھر دیکھا ہم نے کدھر دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی اور اس میں نیوکلیئر وار ہونے کا خطرہ ہے, تیسری جنگ عظیم ہونے کا خطرہ ہے, بادل منڈلا رہے ہیں ایک لمبی جنگ کے, اور اس کے بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ وینزویلا جیسا ایک ملک جو ہے پورے کا پورا امریکہ کے تسلط میں آ جاتا ہے. ادھر کے جو پریزیڈنٹ مدورو ہیں اور ان کی بیگم ایک جہاز میں بٹھا کے نیو یارک لے آتے ہیں, وہاں پہ اپنی مرضی کی رجیم چینج کر دی جاتی ہے. تو مذاکرات دیکھے آپ نے کچھ دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے؟ پورے کا پورا ساؤتھ امریکہ, کیریبین سارے کا سارا خاموش تماشائی ہے. دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آبنائے حرمت نہیں تھی. وینزویلا کے پاس وہ کروز میزائل, وہ بیلسٹک میزائلز نہیں تھے. وینزویلا ایران نہیں. اگر وینزویلا ایران ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایران نے, جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایران نے تھرو دا ہارڈ وے بتایا ہے کہ آپ سپر پاور ہیں, مان لی. ٹھیک ہے. اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی, مان لیا. ان کا پیگاسس اور ان کا یہ وہ ڈرامے بازی ڈوم یہ وہ مان لیا. لیکن آپ نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. نمبر 1 کہ اسرائیل انٹچبل ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیے ہم نے لگایا. آپ کا خیال تھا کہ آپ کے جو امریکن اڈے ہیں, آپ تو ہم سے ہزاروں میل دور ہیں, ہمارے پاس تو ایسے مثل نہیں ہے جو آپ تک پہنچیں گے. آپ نے کہا آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جتنے انٹرسٹ ہیں, جتنی خلیجی ریاستیں ہیں بشمول سعودی عربیہ کے, قطر, کویت وغیرہ وغیرہ, ہم نے آپ نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا, کیونکہ آپ کے خیال میں 3 دن میں جنگ ختم ہو جانی تھی. آپ کے خیال میں آپ نے وینزویلا سمجھا. تو اس میں ایران نے بہت سارے پیغام دیے ہیں. وہ جو آپ نے سوال ابھی پوچھا نا میر صاحب سے کہ کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ان پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں مانے گا, اور اس میں آپ نے ایک اور پوائنٹ بھی نکالا جو کہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیے, جنگ ختم ہوتی ہے یا چلتی رہتی ہے, ایک دن تو ختم ہوگی نا. مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں, خیر ہے. جب یہ سارے بادل ہٹیں گے تو ایران ایک ایسی پوزیشن میں ہوگا کہ اس کو شاید IAEA یا کوئی NSG یا کوئی امریکہ اس کا کوئی خوف نہ ہو, اور وہ اپنا پروگرام جو اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ باقاعدہ طور پہ چلا سکے, اور اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر افسودگی کا لیول, یورینیم افسودگی کا لیول فلاں جگہ سے بڑھ گیا تو پھر کہیں کچھ ہو نہ جائے. آخری بات اس وقت کی, دیکھیے مذاکرات کے بارے میں جو بات فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ بابا کیا ہوگا جب اس قسم کے مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو جنگ ہوتی ہے. تو جنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے, جنگ تو آلریڈی ہوگی, اس سے زیادہ کیا ہوگا. لہذا مجھے ان مذاکرات میں سے کچھ اچھا ہی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جی باڈی لینگویج کیسی ہے ڈیلیگیٹس کی فلانا, او بابا وہ لیڈی وانس صاحب ان کا ڈیلیگیشن, اور ادھر سے غلیباف اور راکچی اپنی ڈیلیگیشن لے کے آ گئے ہیں, وہ اپنی باڈیز لے کے یہاں پہ آ گئے ہیں. باڈی لینگویج کی کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اپنی باڈیز کے ساتھ یہاں پہ آئے, آپ باڈی لینگویج میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا آپ کی آپٹکس کے لیے ہوتی ہے. اس وقت سیدھی سی بات ہے, فائنل بات کر رہا ہوں, مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا ہے خیر ہے. 3-4 چیزیں طے ہو چکی ہیں. نمبر 1, پاکستان کا مقام جیو پالیٹکس میں جیو پولیٹیکلی بہت زیادہ ہو گیا. اس نے عسکری طور پہ پہلے بتا دیا انڈیا کے خلاف جنگ جیت کے کہ عسکری طور پہ ہم اونچے ہیں کم از کم انڈیا سے. پھر اس نے یہ سفارتی اور سیاسی محاذ میں جیت کے بتا دیا کہ اگر مڈل ایسٹ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, حتیٰ کہ جنگ بھی ہوتی ہے, تو ہم موجود ہیں, اور ہم نے یہ ثابت کیا. تیسری بات, ایران نے ثابت کر دیا ہے اگر امریکہ کے بس میں ہوتا ایران کو تہس نہس کرنا, تو جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ دھمکیاں نہیں دیتے, آپ کر دیتے ہیں. آپ نے کیا تھا, پورا کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان 48 گھنٹوں کو آپ نے ختم نہیں ہونے دیا؟ اس لیے کہ ایران نے اپنا ریزولو آخر تک رکھا.
उसका था कि आइए इस 48 घंटे खत्म होने के बाद आइए बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजिए, करके देखिए। दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं? आज भी रामीन, आज का बयान है ट्रंप साहब का, मैंने उनकी फजाइया खत्म कर दी है, मैंने उनकी बहरिया खत्म कर दी है, मैंने रजीम चेंज कर दी है। अगर आपने उनकी बहरिया खत्म कर दी है तो अबनाए हुर्मुज़ में उनकी बहरिया ही तो है। ठीक है, ठीक है, आप जाके ले लीजिए। बिल्कुल सही बात है। मीर साहब आप कुछ कह रहे थे, आप प्लीज़ अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए तो फिर मैं ब्रेक पर जाती हूँ। देखिए, मैं पहले कह रहा था ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है। अगर अल्लाह ना करे, अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो आपने नॉर्थ कोरिया की भी स्टेटमेंट सुन ली है, अब आपने चाइना का भी सुन लिया है, तो क्या आर वी ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर वी गोइंग ऑन दैट पाथ? इस चीज को आप मद्देनजर रखो। और ये जो हमारा नेबर है, बदकिस्मती से इसको जो एक तो लेट मी टेल यू, आज ये जो जेफरे गंटर ने वो जो उसको जो भी एंकर था और ये इंडियन टेलीविजन, उसको जो शट अप कॉल दी है, हैट्स ऑफ। वो क्या तुम स्कूल के बच्चे हो यार? हम पूरे खिते की बात कर रहे हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, हम रीजन की बात कर रहे हैं, तुम स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हो यार। तो ये एक अच्छी बात है, एक शट अप कॉल दी है। मैं भी जाऊंगा थोड़ी देर के अंदर किसी चैनल के ऊपर, बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम यही करते रहेंगे इनके साथ? आज हमें एक सपोर्ट मिलती, या अगर इंडिया ये कर रहा होता हम इसको जरूर सपोर्ट करते, हमारे वजीर आजम, हमारी हुकूमत सपोर्ट करती, क्योंकि हम पीस वाले बंदे हैं। लेकिन इनको देखो, हमें डिग्रेड और अंडरमाइन कर रहे हैं ये लोग। सो इस लिहाज से एक ये वक्त है कि हमें एक रीजनल यूनिटी चाहिए। ये रीजनल यूनिटी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको जो वाइब्स और जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ये कोई अच्छे मैसेजेस नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे मैसेजेस नहीं है। और इन मैसेजेस को अल्लाह ना करे कि ये मैसेज कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि उसके फिर आप यू आर गोइंग ऑन अ बिग टाइम डिस्ट्रक्शन। सो लेट्स होप, लेट्स बी ऑप्टिमिस्ट कि कुछ ना कुछ निकल आए। लेकिन ये मेरी नजर के अंदर ये मीटिंग 2 दिन की नहीं होगी, मेरी नजर के अंदर ये मीटिंग शायद 1 दिन और आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, जितने भी दिन लेने ले, लेकिन बात है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीस डील यहाँ से होकर ख़त्म हो, फिर जंग ख़त्म हो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ज़फ़र इलाही साहब, जब बादल छटेंगे तो फिर दुनिया कैसी दिखेगी? जंग जब ख़त्म होगी तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा? आप समझते हैं कि ये एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का मेरे ख्याल में कि एक हम हर वक्त कहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। कितने सारे मुल्क आ गए हैं जो या पावरफुल हैं या पोटेंशियली पावरफुल हैं, और जिनकी बातें और जिनकी ख्वाहिशात हमको सुनना चाहिए, एंड वी कैनॉट इग्नोर देम। हाँ, इस लिहाज से देर आर, आई मीन, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस तो अब मेरे ख्याल में हालांकि ये परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं, आई थिंक कि ये अब 3 पावर्स रह गए हैं, जो यू कैन कॉल इट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हाँ, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, और भी मुल्क आएंगे। मेरे ख्याल में अगर इंडिया कुड डेवलप इकोनॉमिकली, ये जो 6% उनका रेट ऑफ ग्रोथ है, पता नहीं है या नहीं है, और उनके लीडर्स पे पास कोई अक्ल आए, नहीं ये मूडी के तरह हो, तो मेरे ख्याल में गुड लीडरशिप एंड 7-8% डेवलपमेंट रेट फॉर द नेक्स्ट 20 years, फिर इंडिया कैन टॉक फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ greater strength, and it could become one of the 4 or 5 multi powers in the world. और फिर देखिए, बात असल ये है कि you can be small and powerful also.
जापान अगर रिआर्म करने लग जाए, अगर जापान पे वो जो वर्ल्ड वॉर 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट हैज़ टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर. अगर ऑब्जेक्शंस ना हो एंड इट बिकम्स अ न्यूक्लियर पावर एंड देन स्टार्ट्स असर्टिंग इटसेल्फ एंड इट्स वेल्थ, और बड़ा अमीर मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली वेरी हाईली डेवलप्ड, बस मिलिटरली कमज़ोर है मगर वो भी स्ट्रांग हो सकता, तो देन आई थिंक कि मल्टीपोलर 2-4 और आ जाएंगे. मेरे ख्याल में अल्टीमेटली 15-20 साल में देयर इज प्लेस फॉर 1 or 2 more powers, 1 or 2 more वर्ल्ड पावर्स. ओके. नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, जो अगर ये जंगबंदी हो जाती है सपोज करें, तो ईरान की पावर कितनी गुना बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको, और इजराइल का क्या होगा, इजराइल के मकासद क्या होगा, इजराइल जो ग्रेटर इजराइल के ख्वाब देख रहा था, आप समझते हैं कि ये जंगबंदी अगर हो जाती है तो वहाँ पर एक ब्लॉक लगने वाला है? देखिए, वॉर ऑफ रोजेस भी खत्म हो गई थी, 100-year वॉर जिसको हम कहते हैं वो भी खत्म हो गई थी. जंग ने खत्म होना ही होना है, सिर्फ टाइम का है. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ व्हाई एंड इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन. तो 3 दिन में नहीं होगी, 30 दिन में हो जाएगी, 2 महीने लग जाएंगे. जंग ने तो खत्म होना है, ये तो पक्की बात है. उसके बाद क्या होगा और इजराइल की क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इस जंग से जो आपके टेक अवेज निकले हैं ना, वो बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड और बड़े ही हैरान कुन हैं. नंबर 1, इजराइल के टेक्नोलॉजी, इजराइल की दहशत और उसका दबदबा बिल्कुल फ्लैट ऑन इट्स नोज, जमीन पे आ गई. दूसरा, एक नतीजा निकला कि सुपर पावर अगर किसी पावर के साथ, रीजनल पावर, मिडिल पावर के साथ लड़ाई करती है, जंग करती है, और वो मिडिल पावर जो है वो टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रांग है और रेजिलिएंट कौम है, तो वो डट जाए अगर, तो सुपर पावर हट जाएगी. ये नतीजा निकला, ये टेक अवे. तीसरा टेक अवे, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स की जहां तक बात है, जहां तक इधर तेल के ज़खायर की बात है और अपनाए हुर्मुज़ की बात है, और ये सारी, उसमें जो डिसाइसिव फैक्टर है, ना वो अमेरिका है, ना वो ईरान है, और ना ही वो इजराइल है, वो चाइना. अच्छा, आगे चलिए, आखिरी सुनिए जी कि नेटो जो है वो आपको डिसइंटीग्रेट होती हुई नजर आ रही है, और दुनिया जो है उसने देखा कि अमेरिका के जो एलाइज हैं वो बाकायदा तौर पे अमेरिका से दूर हो गए. ठीक है, बिल्कुल सही है. मीर साहब, आपको क्या लगता है, जंग बंदी अगर हो जाती है तो उसके इजराइल पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं चेंज होगा, नहीं होगा. अच्छा, याद रखना कि ये जो सुपर पावर्स हैं, particularly अमेरिका, हम अमेरिका को we can criticize as much as we like, but America is a super power. और ये सुपर पावर entrenched पूरी दुनिया के अंदर through hardware and through software. ठीक. आप तो या तो बिल्कुल आप चेंज कर दो. अब वो नेटो की बात कर रहे हैं, उसका नेटो का क्या है, कैलिबर 7.62 mm. अब क्या आप पूरा जहां जहां आप हैं आप उसको चेंज कर दोगे? हमने फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में हमने जब चाइना से लिए ये ट्रेन्स लिए, तो उनकी ट्रेन हमारे पर नहीं चल सकती थी क्योंकि गेज दूसरा था. तो हमारे उस समय जो मिनिस्टर थे साद रफीक, हमें गेज पटरी की चेंज करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास पुरानी ब्रिटिश गेज चल रही थी. तो आपने वो लगाई. तो क्या हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर को लेके? ये बड़ा मुश्किल है. चाइना ने कोशिश की थी कि येन को ले आओ या किसी और करेंसी को ले आओ, लेकिन डॉलर विल रिमेन देयर, और इस पे बहुत टाइम लगेगा. और क्यों नहीं होगा जो आपने बात की वर्ल्ड ऑर्डर की, क्योंकि द वर्ल्ड इज नॉट यूनाइटेड एट ऑल. ये बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है. अगर ये आज यूनाइटेड होता तो आज हम ये सीन देख रहे होते, और पर्टिकुलरली इस्लामिक कंट्रीज के अंदर नहीं. The world is not united. So I think it will take time, and let's wait for it. Okay. जी नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात. ये सैयदा, पहले जरूरी सवाल है, अमेरिका ने इजराइल के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए ईरान पर हमला किया, लेकिन अमरीकी नायब सदर की इस्लामाबाद में मौजूदगी ये जाहिर करती है कि अब अमरीका जंगबंदी की तरफ आ रहा है. तो जरूरी सवाल ये है
کہ کیا امریکہ کو اچھی طرح یہ پتا چل گیا ہے کہ آئندہ اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ کرنا ہرگز امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے؟ آج کا غیر ضروری سوال یہ طے ہے کہ اگر جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری نہ ہوتا تو امریکہ کبھی بھی مذاکرات کی بات نہ کرتا. تو غیر ضروری سوال یہ ہے کہ مشرق وسطی کے بنیادی مسئلے یعنی دو ریاستی حل کا آئندہ کبھی ذکر بھی ہوگا کہ نہیں، یا پھر فلسطین کی ریاست کا خواب محض ایک خواب ہی رہے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. ناظرین یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.